ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھتے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، جب سے ہمارے آرمی چیف نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ اپنے مقررہ وقت پر ریٹائر ہو جائیں گے، اس وقت سے لے کر اب تک پورے ملک میں ایک بحث چل رہی ہے، ایک بے یقینی کی کیفیت ہے، اور نئے آرمی چیف کے حوالے سے مختلف لوگ مختلف جو ہے وہ پیشین گوئیاں کر رہے ہیں، اور یوں سمجھے کہ پورے ملک کا جو نظام ہے وہ ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ اور اسی دوران میاں نواز شریف نے ہفتے والے دن ایک پریس کانفرنس کی ہے، جسے اتوار والے دن جو ہے وہ نشر کیا گیا ہے۔ اس انٹرویو میں یا اس تقریر میں میاں نواز شریف نے کھل کر اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کو ہدف تنقید بنایا ہے، اور اپنے ماضی کے حوالے سے ان کے باقول جو ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں، جو ان کے ساتھ ظلم کیے گئے ہیں، ناانصافی کی گئی ہے، وہ انہوں نے ایک ایک کر کے کھل کر اس میں بیان کی ہیں۔ اور ظاہر ہے عمران خان نے تو کہ اقتدار کو تو ساڑھے تین سال گزرے ہوئے ہیں، اور جو ان کی جو ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں یا ان کی جو محرومیاں ہیں، وہ ہیں جو مختلف فوجی حکمران تھے ان کے حوالے سے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ جو اسٹیبلشمنٹ اور میاں جو شریف فیملی ہے ان کے درمیان جو فاصلے ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں، جو ماضی میں رہی ہیں، وہ پھر کل کھول کر ایک ایک چیز میاں نواز شریف نے بتا دی ہے۔ اس کی وجہ سے بھی اب ایک اور مزید بحث چل نکلی ہے۔ پھر اس دوران یہ بھی باتیں چل رہی ہیں ملک کے اندر کہ اگر خدا نخواستہ ملک میں کوئی تصادم ہوتا ہے، کوئی کشمکش ہوتی ہے، عمران خان اسلام آباد پہ چڑھائی کرتا ہے اور حکومت اسے بازور بازو طاقت روکتی ہے اور کوئی لاشیں گرتی ہیں، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ماورائے آئین ملک میں کوئی قدم اٹھا لیا جائے جس کی وجہ سے جمہوری سسٹم کو ہے ناقابل تلافی نقصان پہنچے۔ اور نجم سیٹھی تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک میں ایک مارشل لا بھی لگ سکتا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ لانگ مارچ کی کال دے، آزادی مارچ کی کال دے، انہوں نے اپنے جلسوں کا ایک شیڈول جو ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے، اور لگ یہی رہا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو تھوڑا سا طوالت دے رہے ہیں، تاکہ اگر کوئی ایسی صورتحال بنے جس میں تصادم کی جو ہے وہ رونما ہو، اور پھر کل کو ان کے اوپر یہ الزام آئے کہ ان کے فیصلوں کی وجہ سے یا اسلام آباد پر ان کی چڑھائی کی وجہ سے ملک میں جو ایک ماورائے آئین جو ہے وہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، تو اس سے بچنا چاہتے ہیں عمران خان۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھی بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر پوری قوم میں شدید اضطراب پایا جاتا ہے، اس میں مہنگائی ہے، لا قانونیت ہے، اور موجودہ حکومت کے ساتھ جو لوگوں کی ایک لا تعلقی ہے۔ اور پھر آپ نے ایک سروے بھی دیکھا ہے آئرس کا، IRIS کا، کہ جس میں انہوں نے جو ہے عمران خان کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ وہ 2/3 میجارٹی لے کر آ جائیں گے، اور انہوں نے میاں شہباز شریف کی کارکردگی پر اپنے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ تو اس سروے میں جو بھی سوال کیے گئے ہیں اور ان کے جو جوابات آئے ہیں، اس سے بھی PDM کی حکومت اور شریف فیملی کو بڑا دھچکا لگا ہے، اور عمران خان کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ اس لیے PTI یہ سمجھتی ہے کہ جلدی نہ کی جائے، بھلے 2-4 ہفتے اگر ٹھہر بھی لیا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری پاپولیٹی کی جو گراف ہے وہ بڑھ رہا ہے، تو ہم کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے ملک میں کوئی انہونی ہو جائے، اور اس کا سارا الزام جو ہے وہ PTI کے جو ہے کے سر پر تھوپ دیا جائے۔ تو اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے اور بے یقینی کی کیفیت ہے، ایک اپوائنٹمنٹ کو لے کر کہ اب کس کو جو ہے نیا آرمی چیف بنایا جانا ہے، اور میاں نواز شریف نے کھل کر کہا ہے کہ یہ ثواب دید ہے پرائم منسٹر کی۔ ظاہر ہے ہمارے جو آرمی چیف ریٹائر ہونے جا رہے ہیں ان کی بھی اپنی ترجیحات ہوں گی، اور پھر یہ ہمیشہ GHQ سے ہی ایک لسٹ آتی ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری جو ہے وہ چیمیں گویاں کی جا رہی ہیں، بہت ساری سازشی تھیوریاں بھی چل رہی ہیں، لیکن یہ ابھی جو اگلے 5-6 ہفتے ہیں، اس دوران پوری قوم سولی پہ لٹکی رہے گی صرف نئے آرمی چیف کے تعیناتی کے حوالے سے۔ کسی بھی جمہوری ملک میں آرمی چیف کی تعیناتی کوئی خبر ہی نہیں ہوتی، اور یہ روٹین میں یہ کام ہوتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان کا ایک خاص پس منظر ہے ہماری سیاست کا، ہماری جمہوریت کا۔ یہاں تو 3-4 تو ماشاءاللہ لگے ہیں، اور پھر جب جمہوریت بھی آئی ہے تو وہ پیچھے سے کنٹرول ہوتی رہی ہے۔
آگے ایک جمہوری چہرہ ہوتا ہے پاکستان کا، لیکن پیچھے سے وہی نادیدہ ہاتھ ہوتے ہیں، طاقت اور حلقے ہوتے ہیں، سارے فیصلے وہ کرتے ہیں. تو یہی وجہ سے ہم پاکستان کا جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ یقیناً بہت ہی بلکہ سب سے طاقتور ترین شخص ہوتا ہے. تو پوری قوم بھی دیکھتی ہے اور پوری دنیا بھی دیکھتی ہے، کیونکہ پوری دنیا نے خاص طور پر عالمی طاقتوں نے پاکستان کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی ڈیل کرنی ہے تو پھر ان کے لیے آرمی چیف پاکستان کا بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے. تو اس لیے بڑی طاقتیں بھی دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کا نیا آرمی چیف کون بننے جا رہا ہے، اور پاکستانی قوم بھی دیکھ رہی ہے، اور ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں، کیونکہ وہ سمجھیں گے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھی نیا آرمی چیف جو بنے گا تو اس کے مزاج کو دیکھ کر، اس کی سوچ کو دیکھ کر، اس کے ماضی کو دیکھ کر تو بہت ساری سیاسی جماعتیں اب فیصلے کریں گی کہ ہمارے لیے کون، ہمارے لیے کیا، ہمارا مستقبل کیا بنے گا، ہمارا پولیٹیکل فیوچر کس طرح ہوگا. تو یہ پاکستان ایک تماشا بنا ہوا ہے پوری دنیا میں، ہمارا مذاق بنا ہوا ہے. کاش ہمارا واقعی یہ پاکستان ایک جمہوریت کے نتیجے میں ہمارے وجود میں آیا ہے، اور یہاں واقعی صحیح معنوں میں اگر جمہوریت ہوتی تو پاکستان کی دنیا میں جگ ہنسائی نہ ہو رہی ہوتی. دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان میں استحکام فرمائے اور یہ جو بے یقینی کیفیت ہے اس کا جلد سے جلد خاتمہ ہو. ناظرین کرام، اگلے ویلاگ تک اجازت. السلام علیکم.